بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ سلسلہ تو شروع ہوا تھا نان سے، روٹی سے، بریانی سے، اور پھر کرتے کرتے جناب پورا کھانے کا اہتمام یہاں تک گیا. 1 to 5 بھی بیچ میں آ گئی، موٹر سائیکل بھی. اس سے بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک گیا کام، لیکن یہاں تک جائے گا کسی نے سوچا نہیں تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کی باتیں ہونے لگی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ کیا ہو گیا، پاکستانی تاریخ کا انوکھا ایک اکٹھ ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے پوری ریاست لگی ہوئی ہے، تمام ادارے لگے ہوئے ہیں، حکومتیں لگی ہوئی ہیں. جو ادارہ جو کر سکتا ہے وہ سب کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے لیے، لیکن رکاوٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے عوام. اب عوام اس طرح سے کسی باہر سے لا کے کسی بندے کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے یا ٹھونسنے کے لیے اب تیار نہیں ہو رہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا لیا، ساری ڈیل کر لی، مخالفین کے ہاتھ پاؤں ان کے کہنے پر باندھ دیے گئے، کچھ جیل میں ڈال دو، ادھر ادھر کر دو، توڑ دو، کوئی پارٹی نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، میدان بھی اپنا کر کے، پچ بھی اپنی مرضی کی تیار کروا کے، امپائر بھی اپنا کھڑا کر کے، اور جناب دوسری طرف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. یہ سب کر کے بھی جناب اب عوام ساتھ نہیں ہے. تو کیا یہ کہ اب جنت کے پہلے ٹکٹ بانٹنا شروع کیے انہوں نے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ان کے لوگ کہنے لگے کہ جو آئے گا وہ جناب جنت میں جائے گا. یعنی اتنی لالچ کے بعد بھی کھانے بھی آپ کھلا رہے ہیں، آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ نے دھونس دھمکی بھی دیکھ لی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، چونکہ رانا ثناء اللہ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 500 بندوں کی ہر کوئی فہرست دے گا جس کی ڈیوٹی لگی ہے، ان کے نمبر سب کچھ. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جس کو یہ بڑی آسانی سے کہنے جی ایپ ہے اور ہم سب کو چیک کریں گے کون کس وقت آیا، کس وقت نکلا جلسہ گاہ سے، سب نوٹ کیا جائے گا. یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ جناب وہ جس طرح آپ اسرائیل سے پیگسس سافٹ ویئر ہے وہ خرید لیں اور لوگوں کی آڈیو کالز اور یہ سارا کریں. اس میں اس کا مطلب ہے کہیں آپ ریاستی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، سرکاری اداروں کا، پولیس کا. اسپیشل برانچ وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، وہ دنیا نیوز دکھا رہا تھا جلسہ گاہ میں اسپیشل برانچ والے بھی پہنچے ہوئے ہیں، سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. صفائی کا محکمہ اپنی جگہ. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی رونے لگ گئی ہے کہ جناب ہم نے پہلے سے درخواست دی ہوئی تھی اور ہم نے ایک جلسہ کرنا تھا، وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی، اور یہاں جناب ان کی درخواست منظور بھی ہوگی ہمارے بعد آ کر بھی. جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے لیے آپ دیکھیں نا عدالت میں کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز بھی سنے جانے تھے، ان کے بھی القادر ٹرسٹ اور دیگر کیسز تھے، تو وہ کاز لسٹ ہی ختم کر دی ہے. یعنی وہ کیسز ہی ہٹا دی ہیں اور نواز شریف صاحب کے کیسز لگ گئے ہیں اب کل کے لیے. ہے نا حیران کن بات، کمال ہے. مگر لوگ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے. پہلے وقت تھا کہ دیکھتے تھے وہ جس کے پاس جناب کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں، بہت زیادہ دولت ہے. یہ جو ایک امپاورمنٹ آ گئی نا لوگوں میں یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ آپ جو بات ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں اپیل ہے تو لوگ خود اس کو پھیلائیں گے. تو اس نے لوگوں کو ایک احساس ایسا دیا ہے کہ ہاں ہماری بھی کوئی آواز ہے. اب آپ چاہے ان سے جلسوں کا حق چھین لیں، آپ ان سے جناب چار دیواری کا حق چھین لیں، آپ باہر جانے کا، باہر بات کرنے کا حق چھین لیں، لیکن ایک آزادی انہوں نے اب یہ دیکھ لی ہے، اور وہ اس کو سلب اب جب ایک دفعہ مل جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کہ وہ اس سے چھینتے ہوئے ان کو بڑا ایک دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے، کرب ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، جس پر اب حال یہ ہے کہ حامد میر صاحب تک نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میاں نواز شریف کے آنے کے 2 مہینے کے اندر مجھ سمیت کئی صحافیوں کی فہرست تیار ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے ہمیں تو پتہ ہے. تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب کوئی نہیں بولے گا، کوئی بات نہیں کر سکتا نواز شریف کے خلاف، لیکن لوگوں کو آپ کہاں تک روک سکیں گے. اب اسی لیے جناب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ صاحب ہیں جناب، یہ نون لیگ کے علماء ونگ کے نواز شریف کے استقبال کے لیے 21 اکتوبر کو شام 4 بجے پاکستان پر پہنچنا ثواب کا کام ہے. سابق MNA پیرزادہ سید عمران احمد شاہ سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جناب یہ اعلانات کروانے پڑ رہے ہیں. پہلے ایک سابق MNA نے کہہ دیا کہ جی میں جنت کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ میاں نواز شریف کے استقبال ادھر آئیں گے، جلسے میں آئیں گے تو وہاں جنت کی گارنٹی. اب بات یہاں تک چلی گئی ہے. اب ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح کے کام شروع کرتے ہیں تو جواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. انہی میں سے ایک جواب سن لیجئے کہ جناب ایک اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو جائے گا وہ جہنمی ہے، میں اس کی گارنٹی کہہ رہا ہوں. اب ہر طرف سے ہر کوئی پھر اپنے فتوے لے آیا. یہ سنیے، یہ سنیے گا، یہ آپ سنیں. آپ کے اس کلپ کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ مینار پاکستان جانے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. جی پہلے انہوں نے کہا جس نے کہا جنت کا، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، جو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ بات ہو رہی ہے. جنت میں تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی تو خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. جا کس لیے رہے ہیں؟ ایک جھوٹے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چور کے لیے جا رہے ہیں، ایک ڈاکو کے لیے جا رہے ہیں. جو یہ اب ایک علامہ صاحب ہیں اور یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک جھوٹے شخص کے لیے کیا جا رہا ہے، لہٰذا جنت دور کی بات ہے، وہ جنت کو جنت قریب سے بھی نہیں دیکھیں گے. اب یہ جوابی فتوے آ رہے ہیں. ملک لوٹ کے چلا گیا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے گا وہاں جا رہے ہیں. ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جیسی مجلسوں کے بارے میں فرمایا گیا. اب آگے وہ قرآن کی آیت بھی اس حوالے سے کوٹ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے انسانوں کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ مذہب کارڈ کا استعمال کریں گے تو پھر یہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے آپ نے سرٹیفکیٹ شروع کیے، دوسری طرف سے یہ قاری زوار بہادر صاحب ہیں. یہ قاری زوار بہادر ہیں، یہ کافی میڈیا میں ان کی کلپس وغیرہ کافی وائرل ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہاں جو جائے گا وہ تو جہنمی. تو یہ اب سلسلہ ایک چل نکلا ہے اور پتہ نہیں یہ کہاں جا کر رکے گا، کیونکہ یہ پوسٹر تو ان کے پھاڑے ہی جا رہے ہیں، لوگ جانا نہیں چاہ رہے. تو اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کا جلسہ سجاتے، وہاں پر اب یہ حال یہ ہو گیا کہ کسی میڈیا کو جانے نہیں دیا جا رہا. جس طرح میں نے دیکھا دنیا نیوز کے کہا جی اسپیشل برانچ والوں کو پکڑ لیا، نیا پاکستان کے لوگ کہے تو ان کو سے تو کوپ کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیوں حقیقت دکھا رہے ہیں. ان کو تو ٹاسک مل گیا، ان کے لوگوں کو وہاں پر بھیجا گیا ہے. ابھی افتخار شرازی صاحب ہیں، ڈان نیوز کے بیورو چیف بھی ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں ڈان نیوز پر. کہتے ہیں جی نواز شریف کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دن 1:30 بجے دائر ہوئی، 15 منٹ بعد ہی اس پر نمبر لگ گیا اور 25 منٹ میں بینچ بھی بن گیا. آدھے گھنٹے بعد سماعت شروع. نیب پروسیکیوٹر بن بلائے عدالت پہنچ گئے اور فرمایا کہ نواز شریف اگر وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں. عوام اعتراض کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے لیے کل جناب سارے کچھ لگ جائے گا مگر کسی اور کے لیے نہیں ہے. سارے پیچھے ہٹ جاؤ، صرف میاں نواز شریف کا کیس سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ بات کی جا رہی ہے. نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں پبلک نیوز میں یہ کہا ہے یہ پتہ کریں گے کس کس ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پچھلے 1 سال میں نواز شریف سے ملا. نواز شریف کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے متعلق سوال پر سینئر صحافی نصرت جاوید کا جواب. یہ دیکھیے نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ کر لیں، یہ سنیے. 1 سال میں کون کون سے ممالک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز انہیں لندن میں ملے ہیں. لندن میں بہت بڑا دکھاوا ہے میاں صاحب. یہ دیکھ لیجئے کہ جی وہ دفتر اور فلاں وہ خفیہ جگہوں پر ملتے ہیں ایسے لوگوں سے. پھر ایک اور چیز جناب، یہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا وقت آنے والا ہے صحافیوں پر. امیر عباس لکھتے ہیں، یہ صحافی ہیں، پروگرام اینکر ہیں. پی ڈی ایم کے 16 ماہ کی فسطائیت پر سپریم کورٹ نے اپنے شاندار اور تاریخی فیصلے سے زوردار تمانچہ رسید کیا ہے. عدالت نے ARY کے صدر عماد یوسف کو بغاوت کے مقدمے میں بری کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں، سیاسی انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور ان کے خاندان پر غداری کے مقدمات بن رہے ہیں. حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے باز آئے. حکومت کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے عوام میں ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. جب لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ اپنا کام آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے. حکومت ناقدین اور سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن نہ سمجھے. ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے انہی کے دور میں، یہی نواز شریف ہے، پی ڈی ایم حکومت. عمران ریاض کا آپ دیکھ لیجئے، دیگر صحافیوں کا دیکھ لیجئے، چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے دیکھ لیجئے، چھاپے لوگوں گھروں میں ان کا غائب ہونا ہے، سارا کچھ دیکھ لیجئے. تو یہ ان کے لیے یہ ایک انسانی حقوق کے حوالے سے ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف کہ جتنی انہوں نے پامالی کی ہے. تو یہ کسی حالت میں یعنی معاشی، سیاسی، سماجی، انسانی، آئینی، قانونی، پارلیمنٹ کے آپ دیکھ لیجئے، کسی حالت میں آپ دیکھ لیں، کوئی پہلو دیکھ لیں، بدترین ان کی کارکردگی ہے. اور اب آپ دیکھیے گا جب آئیں گے تو میں آپ سے آج عرض کر رہا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ ملک کے حالات دیکھ لیجئے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف آ رہا ہے، یہ ٹھیک کرنے آ رہا ہے، فلاں کرنے آ رہا ہے، یہ تباہی پھیلانے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف اپنی ذات کے لیے آ رہے ہیں اور ایک ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. باہر سے دباؤ، اندر سے دباؤ، ہر طرف سے کر کے یہ آ رہے ہیں. یہ اب معاملات اس طرح چل نہیں سکتے. اب یہ ریاست ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. وہ ریاست کیا ہے جہاں جو اس کی عوام کی شمولیت ہی نہ ہو اس میں؟ تو ایسے تو نہیں چل سکتا معاملہ. ایک ریاست کی بنیادی چیز، سب سے عام چیز کیا ہے کسی ریاست میں؟ عوام ہوتے ہیں اور پھر اس میں ادارے ہوتے ہیں. اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے.
اور وہ تعلق آئین بتاتا ہے، قانون بتاتا ہے. تو یہاں نہ قانون نہ آئین، اس کی حکمرانی نہیں. تو بس یہ جس کا زور چل رہا ہے، جو یہ اشرافیہ میں سب سے زیادہ پیسے والا، دولت والا، اختیار والا ہے، اس کے لیے سب ہو جا رہا ہے. منصور علی خان صاحب کاشف واسی صاحب کے پروگرام میں پھٹ پڑے. وہ کہتے جی یہ ہنسنا مسکرانا اس کو تو چھوڑے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیوں اس پر اتنا، یعنی اگرچہ وہ تنزیہ بات کر رہے تھے سارے پارٹیسپینٹس، لیکن وہ اس پہ بھی غصے میں آ گئے کہ جناب یہ محمد بھٹے کے لیے الگ قانون ہے اور یہ نواز شریف اور دیگر لوگوں کے لیے الگ ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. تو بہرحال یہ چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ جی حکومت کی طرف سے شہریوں پر بدنیتی پر مبنی فضول بے بنیاد مقدمات بنانا آئین کی تذلیل اور عوام کی بنیادی حقوق، آزادی رائے اور نقل و حرکت کی آزادی کی خلاف ورزی ہے. ایک جمہوری حکومت تو عوام سے منتخب ہو کر آتی ہے، لہٰذا اسے برداشت اور سیاسی اور سماجی انصاف کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، تنقید سننے اور برداشت کی عادت پیدا کرنی چاہیے، جو کہ انہوں نے اپنی حکومت میں نہیں دکھائی. اچھا پھر اب سابق گورنر سندھ زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ نکلے ہیں نواز شریف کے لیے کہ جناب لوگ اکٹھے ہوں. وہاں پر الٹا انہوں نے غلط نعرے لگوا دیے، وہاں کے جو لوگ تھے پتہ نہیں فلسطین مردہ باد کے نعرے لگا دیے، آپ اندازہ لگائیں. اور پھر وہ لوگ چپ کراتے رہے، کیا کر رہے ہو فلسطین مردہ باد، لا حول ولا قوت. یہ تو حال ہو گیا ان کا، پتہ نہیں کیا لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، بتا کے نہیں لایا جاتا، بس صرف نواز شریف بتایا جا رہا ہے. اچھا جی پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ جی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آئیں جی ثواب کا کام ہے. یہ سن لیجئے. 21 اکتوبر کو مینار پاکستان 4 بجے پہنچنا، یہ میں ضرور کہوں گا کہ جی کہ عین کار ثواب ہے. دیکھ لیا آپ نے، ثواب ہے. یہ اب نون لیگی یہ علماء ہیں، علماء مشائخ نون لیگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ملی دینی اسلامی اخلاقی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جی کہ ہم قائد پاکستان محسن پاکستان کا ہم استقبال کریں. یہ آپ نے سن لیا. اب یہاں پر جناب یہ مذہب کارڈ کا استعمال بھی ہے، اور اس سے پہلے وہ جنت والا تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ٹکٹ ہولڈر کہہ رہے ہیں جی جنت کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ آئیں. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا بنے گا، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ کیا اب نیچے گر سکتا ہے معاملہ. ان کو لوگوں کو لانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے. پھر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی یہ کہ جی آئیں تو صحیح، نواز شریف کو قوم موقع دے، پھر سے موقع دے. اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کسی نہ کسی طرح اب یہ زور زبردستی سے انہوں نے اپنے مخالفین کو دبا لیا. لیکن اب عوام کو زور زبردستی سے بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہبی کارڈ کے ذریعے بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیسہ دولت ہر چیز کے لیے. کبھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کی آمد کے ایک دن قبل چاند رات بنائی جائے گی، یہ خبریں ہیں. اچھا پھر کراچی سے جناب ٹرین چلائی جائے گی، سہولتیں ساری دیں گے، ہر کام کرنے کی کوشش کریں گے. مگر بات پھر بھی نہیں بن رہی. بریانی اور موٹر سائیکل کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو جنت کی پیشکش، یہ آج ٹی وی خبر لگا رہا ہے. یہ لوگوں کو لگانی پڑ رہی ہے مجبوراً کہ جناب یہ دیکھیے ایکسپریس پہ لگی ہے، مینار پاکستان جلسے میں جانے والے جنت میں جائیں گے، لا حول ولا قوت. یہ ایکسپریس نے خبر لگائی ہے. نواز شریف کا استقبال جنت کے ٹکٹ کے بعد نون لیگ کی نئی منطق، یہ ARY نے خبر لگائی ہے کہ جی نہیں ثواب ہوگا، یہ گارنٹی ہے. جنت کا آپ پوچھتے ہیں تو جناب وہ ثواب ملے گا تو جنت میں جائیں گے. اب یہ بھی بات ہے. پھر جناب بڑی بات ہے کہ بلاول صاحب کو بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا. اب ان کو جو وہ کہا تھا نا عرفان صدیقی صاحب نے کہ بریانی کی دیگ ہے تو وہ سب نے کھائی ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا حصہ پچھلی دفعہ سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ زیادہ نہیں ہوا. تو یہ اس وقت معاملات ہیں، اور یہی سوال ہے کہ جناب کس طرح سے ہم نے بڑے سے بڑا جلسہ کرنا ہے اور زبردستی کرنا ہے. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا زبردستی کا جلسہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنے ہی اس طرح کے ٹیکٹک استعمال کریں گے اتنا یہ سارا لوگوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اور جب اتنے غیر مقبول ترین لوگوں کو آپ ٹھونسیں گے، یعنی ہر ادارے کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے اجازت نامے جس طرح مل رہے ہیں، عدالت کی طرف سے، نظام انصاف کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے، جتنے ادارے ہیں نیب کی طرف سے، اور اینٹی کرپشن پولیس، ہر محکمہ آپ نے اس کام پہ لگا دیا کہ مخالفین کو آپ نے دبانا ہے اور ان کو اٹھانا ہے. تو اتنا آپ نے سارے لوگوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ ساروں کا پتہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. ان کو، ان کی سیاست کو، ان کا یہ سارا یہ حربے اور یہ 2 نمبریاں یہ دیمک کی طرح اندر سے کھا چکے ہیں، اور یہ اب اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ حربے کرنے پڑ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ عوام میں جا کر آپ دیکھ لیں، اور اصل جو کہانی ہے وہ ان کی ختم ہے. عوامی سطح پر یہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں. اللہ حافظ.